ظفر پراچا صاحب تجزیہ نگار ہیں، انتہائی سینئر ہیں اساں مینٹور رہا ہیں، اساں ہنن سا حال وال کندا سے۔ ظفر پراچا صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے آواز ٹی وی کو ٹائم دیا، ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ بھی یہ خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا مدعو کرنے کا شکریہ، اور بالکل ہم سب خیریت سے ہیں اور پورا ملک اس وقت خوشی منا رہا ہے۔ الحمدللہ کل الحمدللہ۔ بھی میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھا، میٹنگ میں سلیم مانڈی والا صاحب کی سربراہی میں، تو وہاں پہ بھی اس موضوع پہ پہلے بات ہوئی، بعد میں پھر ہماری جو پری بجٹ میٹنگ تھی پھر اس کے اوپر بات ہوئی۔ تو پورا ملک خوشیاں منا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دن ہے۔ جی جی اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو ہم نے جو ایٹمی دھماکے کیے تھے آج سے 20-25 سال پہلے، اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ بڑا دن ہے ہمارے لیے، اور اس بالکل خوشی منانی چاہیے، سیلیبریٹ کرنی چاہیے، اپنی عوام کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم خوشی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہیرو ہیں، جو ہمارے شہداء ہیں، اور جنہوں نے یہ فیصلے کیے، فیلڈ مارشل صاحب نے سٹینڈ لیا، اگر وہ سٹینڈ نہیں لیتے تو شاید ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتی، کیونکہ اگر ہم پچھلے اپنا دیکھیں ریکارڈ، جی ایک وقت تھا کہ ہم نے کشمیر جانے کے اوپر خالی کھڑے ہو کے احتجاج کیا، 1 منٹ کی خاموشی، یا ہم نے ان کا پائلٹ واپس کیا، گو کہ وہ ہم نے یہ کہا کہ خیر سگالی بھی کیا، لیکن وہ یک طرفہ فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی اچھا ہمارا امیج یا میسج نہیں کیا۔ تو اب جو یہ ہم نے جو مارکا حق ہوا ہمارے ہاں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پوری قوم متحد تھی، تمام سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کیونکہ صرف فوج کا مضبوط ہونا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ عوام اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو۔ عوام نے بھی بھرپور ساتھ دیا اور فوج نے بھی بھرپور قربانیاں دیں، بھرپور ساتھ دیا، جو آج تک دے رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان پچھلے 20 سال سے حالت جنگ میں ہے، صحیح، جس کو کہتے ہیں نا سین ان سین، جو ہمارے دشمن ہیں ان سائڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، ان سے ہم لڑ رہے ہیں، گو کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں آئے دن روز اپنا جام شہادت نوش کرتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ اگر ہم کو یہ پتہ ہو کہ اگر تھوڑا آگے چل کے وہاں پہ ایجیٹیشن ہو رہا ہے، جلسہ جلوس ہو رہا ہے، تو ہم ڈر کے مارے راستہ چینج کر لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ راتوں کو اندھیروں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں بیٹھ جو اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں اور ذہنی طور پہ بھی تیار ہوتے ہیں، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو ہم کو بالکل سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ظفر پراچا صاحب، یہ لوگ بھی اپنے پیجز پہ رکھ رہے ہیں، خاص کر کے مودی سرکار نے اپنے پیج پہ لگایا ہوا ہے کہ مارکہ حق، جیسے ہم نے کہا ہے، وہ آپریشن سندور کے نام سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم یہ جنگ جیت گئے، جبکہ پورا میڈیا ان کا جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، جھوٹ پہ مبنی چیزیں بتائی گئیں دنیا کو، اور دنیا کے سامنے ہے کہ مارکہ حق کیا ہے اور کس نے یہ جنگ فتح کی۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1-2 دن ہی ہوئے اس بات کو کہ ان کا بحری جہاز پھنس گیا اور انہوں نے کال کی پاکستان کو، دین کال پہ پاکستان نے ان کی ہیلپ کی اور ہیلی کاپٹر پہ گئے، تو یہ کیا سب کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ مودی سرکار ہو یا اس سے پہلے ہو، انڈیا جو ہے پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اور وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا خام خواہ کا بیر ہم سے رکھتے ہیں، اور جھوٹ کی انتہا آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم یہ جنگ جیت گئے، اور ان کے جو اس وقت میڈیا تھا جو اتنی فیک رپورٹنگ کر رہا تھا، جو صحافت کے اصولوں کے خلاف ہے، انٹرنیشنلی بھی خلاف ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہم نے کراچی کو فتح کر لیا ہے، کوئی کہتا تھا ہم کہاں پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی یہ کہنا
ابھی جیسے چند دن پہلے آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے ان کی بہت بڑی مدد کے لیے ان کی کئی لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، جذبہ خیر سگالی کے تحت، انسانیت کے تحت، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مذہب بھی یہی درس سکھاتا ہے، اور ہم بھی ایک پرم ملک ہیں، لیکن پرم ملک اس وقت تک ہیں جب تک کہ ہماری انٹیگریٹی کے اوپر، ہماری ساوردی کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، ٹھیک ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اپنے عزت وقار کے نام پہ نہیں۔ امن کا بھی کوئی ایک قیمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لائن ڈرا کرنا پڑتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ان کی میڈیا کی، آپ دیکھیے پاکستان نے نہ صرف جنگ جیتی ہے، پاکستان نے سفارتی طور پہ، دفاعی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ورلڈ وائڈ، ایون دین جو ٹرمپ صاحب ہے امریکن پریزیڈنٹ، وہ بارہا اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ نہیں، یہ جنگ ان پاکستان نے جیتی ہے، اور کبھی وہ 7، 8، اب تو شاید 10 کی فگر آنا شروع ہو گئی ہے ان کے جو جہاز ہم نے گرائے ہیں۔ اور اصل میں جو 1 سال پہلے ہم نے جنگ جیتی ہے بارقہ حق، اس کے بعد سے ہی پاکستان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کا میں ثبوت یہ دینا چاہوں گا کہ جو ہمارے جیٹ ہیں ان کے ہم کو بے تحاشا آرڈر ملے، کیوں لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے ان کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے، آرڈر زیادہ ہیں، اور ہم ان کو آرڈرز لے نہیں پا رہے، اتنے زیادہ ہم کو آرڈرز مل رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو میری معلومات ہے ان سائٹ، پاکستان کی آرمی فورسز یعنی کہ نیوی اور ایئر فورس کے پاس دیگر ممالک کی بے تحاشا ریکویسٹ پڑی ہوئی ہے ٹریننگ کے لیے کہ آپ ہمارے لوگوں کو ٹریننگ دیں۔